بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے احکامات کے ساتھ ہی پورے ملک میں جشن کی کیفیت دیکھی گئی۔ ہر شہر میں تحریک انصاف کے لوگ، جن میں وکلاء بھی ہیں، جن میں کارکن بھی ہیں، جن میں عام شہری بھی ہیں، وہ سب مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، خوشی منا رہے تھے، اور تحریک انصاف نے جو احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اس کو جشن میں بدل دیا۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے باوجود کہ جی اب کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، صرف جشن ہے، تو پھر بھی پولیس نے گرفتاریاں جاری رکھیں۔ اب نظر یہ آ رہا ہے فرسٹریشن ہے حکومت کی کہ جی سپریم کورٹ نے کیا کہہ دیا، اب اس کے بدلے میں یہ ہو رہا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جشن والوں کو بھی پکڑو۔ یہ تک ہوا ہے کہ جی ایک صاحب، انہوں نے 3 سال کا بچہ اٹھایا ہوا اور جا کر پولیس والوں کو کہا جی عمران خان صاحب کی رہائی کے احکامات ہو گئے ہیں تو آپ بھی مٹھائی کھائیں، اور وہاں سے پولیس والوں نے پکڑ کے ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ تک ہو رہا ہے۔ جب احتجاج ختم ہو گیا تو اب کیا لوگوں کو خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی اب بچوں سمیت والدین کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بالوں سے کھینچ کر عورتوں کو ڈالا جا رہا ہے، بازو سے کھینچ کر۔ میں دیکھا ایک لڑکی کو جس طرح وہ زمین پر گری اور پولیس والا کھینچ رہا ہے، اور وہ اس کا جسم تاروں میں پھنس گیا ہے، اس کی بازو ٹوٹ رہی ہے، لوگ روک رہے ہیں کہ اس کی بازو ٹوٹ رہی ہے، لیکن وہ وحشی کی طرح کھینچ رہا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اس ظلم زیادتی کا جب عمران خان صاحب کو پتہ لگا تو وہ کتنے اس پر پریشان اور حیران ہوئے کہ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے سینئر صحافی جو عمران خان صاحب سے جنہوں نے بات کی، انہوں نے پورا کالم اس پر چھاپا ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ میں اس میں کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کروں گا، بس سارا پڑھ دوں گا تو آپ دیکھیے گا کیا خوبصورتی سے وہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب رہائی کے فوری بعد چونکہ عمران خان ایک اس طرح سے کہ جی اس وقت سپریم کورٹ کی تحویل میں ہے، اور حکومت کی بڑی خواہش تھی کہ یہ نہ ہوتا کہ بھئی اگر سپریم کورٹ کی تحویل میں ہیں تو اگر یہی کہا جاتا جی آپ گھر چلے جائیں، آپ جائیں اور کل جا کر پیش ہوں، تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آ چکا ہے کہ ہم ان کو گرفتار کرتے۔ عمران خان صاحب کو بڑی خواہش تھی، ان کے خلاف درجنوں کیسز ہیں، اور اب تو وہ جناب ہیں بھی، اب دیکھیے نا اسلام آباد میں، جہاں براہ راست ان کا بڑا زبردست ان کا جناب آئی جی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ خود بھی وہاں پر ہے، تو ان کے پاس بہت مارجن تھا، وہ گرفتار کرتے۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی آپ ایک دن آپ کو رکھا جائے گا اور آپ صبح جو ہے ہائی کورٹ میں پیش ہوں۔ اب رات تک عمران خان صاحب کو ملنے کی بھی اجازت تھی لوگوں سے جن سے وہ چاہیں ملنا۔ ان میں اب فہرست میں وکلاء بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، اور پھر ان کی اہلیہ بھی۔ لیکن جو خبر زیادہ بڑی بنی وہ تھی ایک ایسی ملاقات جس کو آپ خفیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سرکاری گاڑیاں آ گئیں، سرکاری پروٹوکول آ گیا، تو سب حیران، آگے پیچھے یہ کیا ہے، اور وہ بھی پولیس لائنز میں۔ اب صدر ڈاکٹر عارف علوی کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے۔ اب دیکھیں کہ اس میں اس وقت میں ملاقات کا کیا مطلب ہے۔ اب جو میری بات ہوئی ہے، جو ہمارے ذرائع ہیں جو بتا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر وکلاء بھی ہیں عمران خان صاحب کے، پوری اس کی لسٹ ہے وکلاء کی، اور تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ چیزیں پہلے طے ہو گئی ہیں، اور اب اس میں کچھ مین جو باتیں، کیونکہ اب عمران خان صاحب کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے ان حالات میں، تو چیزیں تو ان پرنسپل کچھ طے ہوئی ہیں، اور اب اتنی خبر ہے کہ جی چیزیں طے ہوئی ہیں، ان کی اب مزید ڈیٹیل جو ہے کیا کیا باتیں عمران خان صاحب سے اب منوانی ہیں۔ مین مطالبہ تو عمران خان صاحب کا ظاہر مان لیا گیا ہوگا، اب باقی جو ہے کہ جی اپنے کون کون سے منوائے جا سکتے ہیں، اب اس پر ذرا بات۔ تو ایک دفعہ پھر ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان لگتا ہے کہ وہ ایک رول ان کو ادا کرنا ہے کہ جی کیا باتیں پھر ڈسکشن ہوتی ہے، کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو الیکشن تو نظر آ رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے عدالت میں پوچھا گیا، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل۔ تو الیکشنز کا تو ہے، لیکن الیکشنز کے بعد پھر معاملات کس طرح آگے چلنے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا IMF نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم ویسے ہی معاملات چلا لیں گے۔ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جہاں پر انہوں نے ملک کو دھکیل دیا ہے، اب IMF کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ 3.7 ارب ڈالر اگر یہ کہہ رہے ہیں جی 4 ارب ڈالر ہمارے پاس ہے ریزروز، اس میں 3.7 ہم IMF کے بغیر 30 جون تک ارینج کر کے دے دیں گے۔ فرض کیجئے اگر ایسا ممکن بھی ہے تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟
لگ یہ رہا ہے کہ یہ جون میں بجٹ دے کر بھاگ جائیں گے اور ایسے اعلانات کریں گے جھوٹ پہ جھوٹ کہ جی ہم پیٹرول پہ بھی سبسڈی دے رہے ہیں، ہم جناب 150% اضافہ کرے ہیں، تنخواہوں میں پینشن میں جی اتنا اضافہ، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ان کو پتہ ہے نہ خزانے میں اتنی سخت ہے نہ کچھ، تو یہ کر کے یہ بھاگنے کی کریں گے مجھے یہ لگتا ہے، تاکہ کچھ ہم ووٹ وغیرہ لے سکیں۔ مریم نواز صاحبہ جتنی غصے میں نظر آ رہی ہیں، جتنی چیخیں ہیں، اس سے نظر آ رہا ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان میں اب آگے کی باتیں طے ہو رہی ہیں، مستقبل کی باتیں طے ہو رہی ہیں۔ ابھی جو کیسز یہ وہ سب یہ تو ہو گیا، الیکشن کا بھی لگتا ہے کہ اب ہو گیا معاملہ، آگے اب کس طرح چلنا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مریم صاحبہ کا سنیے، اسی وجہ سے غصے میں ہیں، کہتی ہیں جی مریم صاحبہ نے جو کہ چیف آرگنائزر بھی نون لیگ کی، وہ کہہ رہی ہیں چیف جسٹس سمترا بندیال منصب چھوڑ دیں، تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا چیف جسٹس صاحب کو آج قومی خزانے کے 60 ارب ہڑپ کرنے والے وارداتیے کو مل کر بہت خوشی ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ خوشی انہیں اس مجرم کو رہا کر کے ہوئی۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ جی ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر حملوں کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں، جو ایک فتنہ کی ڈھال بنے ہوئے ہیں اور ملک میں لگی آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں۔ اچھا وہ تیل چھڑک رہے ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ تیل اگر اس کو چھڑکنا کہتے ہیں کہ جناب معاملہ ٹھنڈے کریں، کوئی حالات کو درست کریں، تو پتہ نہیں پھر آپ لوگ جو آپ کر رہے ہیں وہ پانی ہے، تو پھر آگ اتنی پانی سے لگی جا رہی ہے۔ مریم صاحب نے کہا جی آپ چیف جسٹس کا منصب چھوڑ دیں اور اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں۔ اب یہ انتہا کا غصہ ہے، فرسٹریشن ہے، جھنجھلاہٹ ہے۔ اچھا جی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بلایا گیا جی، ان میں انتظار حسین پنجوٹا، خواجہ حارث سلمان صفدر، فیصل چودھری، نعیم حیدر پنجوٹا، علی اعجاز بٹر اور بیرسٹر گوہر، وہ جن کو پیپر سپرے کیا گیا تھا، مرزا آصف بیگ، ظہیر عباس کھوکر بھی ان میں شامل ہیں، شعیب شاہین ایڈوکیٹ کا نام بھی کہا گیا ہے، معالج ڈاکٹر فیصل عمران خان صاحب کے وہ بھی ہیں، اور خاص طور پہ گرفتاری کے وقت جو زخمی ہوئے تھے وکلا ان کو بلایا گیا ہے، جن میں علی بخاری بہت زخمی ہوئے تھے ایڈوکیٹ، اور نعیم حیدر پنجوٹا۔ اب یہ تو جناب ملاقات اور سارا میں نے آپ کو بتایا عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے پہلے یہ تھا کہ جی وہ آئیں گی تو ان کو کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ کچھ اس طرح کی بات ہوگی، کوئی یقین دہانیاں ہوں گی کہ اس کے بعد کہا گیا کہ جی ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ اچھا اب آپ یہ سنیے ذرا کہ عمران خان صاحب جب کمرہ عدالت میں تھے تو صحافیوں نے جب ان سے بات کی ہے تو وہ کتنے شاکڈ تھے کہ یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، کہتے مجھے نہیں بتایا، اور زخم عمران خان کے سر پہ زخم باقاعدہ انہوں نے دکھایا صحافیوں کو، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہاں پڑا ڈنڈا کہاں ہوا، وہ عمران خان نے دکھایا ہے۔ اب یہ اردو نیوز ہے جی، اور یہ لکھ رہا ہے بشیر چودھری صاحب، سینئر صحافی ہیں، بڑا مستند نام، اللہ کرے آپ سے دوبارہ ملاقات نہ ہو، عمران خان سے مکالمہ، یہ ان کے کالم کی تحریر کی ہیڈ لائن ہے۔ سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست کی سماعت ختم ہوئی تو میرے ساتھ کھڑے صحافی دوست نے کہا کہ ہمیں عمران خان سے بات کرنی چاہیے کہ گرفتاری کے دوران ان کی 2 راتیں کیسی گزری ہیں۔ اب بھی ہم ان کے پاس پہنچے ہی تھے کہ عمران خان کی ٹیم نے انہیں بیٹھنے کا مشورہ دے دیا، کوشش کر کے ہم نے عمران خان کے عقب میں نشست حاصل کر لی۔ وکلاء سے عمران خان نے عدالتی فیصلہ سمجھا اور کہا کہ یار مجھے گھر کیوں نہیں جانے دیا۔ بیرسٹر گوہر نے فیصلے کی باریکی سمجھانے کی کوشش کی تو فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے انگریزی میں کہا کہ فی الحال اتنی تفصیل میں نہ جائیں، انہیں ریلیکس کرنے دیں۔ اس دوران کسی نے بتایا کہ اسد عمر کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تو عمران خان چونک کر سیدھے ہوئے اور بولے اسد کو بھی گرفتار کر لیا، کیوں؟ میں نے پوچھا خان صاحب پھر تو آپ کو شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اس پر عمران خان شدید شوق میں نظر آئے اور وکلاء سے مخاطب ہو کر کہا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ سب ہوا ہے تو میں عدالت کے سامنے بات کرتا۔ باہر کی صورتحال بتاتے ہوئے ایک وکیل نے کہا کہ اب تک 21 افراد جان سے چلے گئے ہیں جن کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ 40 کی اطلاعات ہیں۔ یہ بات سن کر عمران خان ایک بار پھر غصے میں آئے کہ پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھے یہ سب باتیں عدالت کو بتانے کی ضرورت تھی۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری مجھے اور صحافی دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم نے کچھ مشاورت کرنی ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ مشاورت سے پہلے ہمیں ہی کچھ سوال و جواب کا موقع دے دیں۔ عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا آپ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر دھاوا بولے جانے کی مذمت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔
اردو نیوز نے عمران خان سے سوال کیا کہ چیف جسٹس نے آپ سے کہا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین سے مذاکرات کریں، تو کیا آپ مذاکرات بحال کریں گے؟ عمران خان نے جواب دیا کہ جب وہ آئین کی بات ہی نہیں کرتے تو ان سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں اور وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، آئین بحال کریں پھر دیکھتے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ خان صاحب دوران حراست آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ یہ بہت معنی خیز ہے کہ ملاقات ہوئی آپ کی؟ وہ زیر لب مسکرائے اور کہا کہ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، ہاں خواجہ حارث سے ہوئی ہے۔ انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں لیکن وہ غیر سیاسی آدمی ہیں، کچھ زیادہ بات نہیں کرتے۔ عمران خان نے کہا کہ بہرحال خواجہ حارث نے نیب عدالت میں زبردست دلائل دیے تھے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ایک غیر ملکی صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی گرفتاری ایک حاضر سروس فوجی آفیسر پر لگائے گئے الزامات کی وجہ سے ہوئی؟ ایک غیر ملکی صحافی نے کیا۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ وہ الزامات نہیں بلکہ حقائق ہیں جو میں نے کہا کسی افسر کے بارے میں۔ اردو نیوز نے پھر سوال پوچھا کہ گرفتاری کی وجہ آپ کا موقف اور اس حوالے سے بیان ہی ہے۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ تو نہیں معلوم، لیکن میں جب لاہور سے نکلا تو مجھے شک پڑ گیا تھا کہ یہ مجھے پکڑ لیں گے، اسی وجہ سے ویڈیو بیان جاری کیا تھا۔ تشدد کے بارے میں سوال پر عمران خان نے کہا کہ گرفتاری کے دوران میرے سر پر ڈنڈا مارا گیا، میں چونکہ خان صاحب کے بالکل عقب میں موجود تھا تو پوچھ لیا کہ کہاں لگا ہے، تو عمران خان نے سر کے بالکل پچھلے حصے سے بال ہٹائے تو ان کے نیچے گھومڑ یعنی سوجن اور ہلکا سا زخم موجود تھا۔ ایک صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا اس چوٹ کا علاج ہوا، تو عمران خان نے کہا کہ ہاں نیب نے علاج کروایا تھا۔ اس دوران نیب حکام عمران خان کے پاس آئے اور کہا، نیب حکام نے اب آ کر کہا عمران خان کو، سر اب آپ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اس پر عمران خان مسکرائے اور کہا کہ چلو اللہ ہی حافظ ہے، اب پتہ نہیں تم سے کب ملاقات ہوگی، اللہ کرے نہ ہی ہو۔ اس دوران پاس کھڑے صحافی مطیع اللہ جان نے کہا کہ ہو سکتا ہے 2 دن بعد، جس پر عمران خان نے کہا ہیں پھر پکڑ لیں گے، اور قہقہے بلند ہونے لگے۔ اسی دوران عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے ملاقاتیوں کی ایک فہرست دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ نام لکھے ہیں، ان ناموں میں خواجہ حارث، فیصل چودھری، سلمان صفدر، شعیب شاہین، بابر امان اور بیرسٹر گوہر شامل ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے بشرا بیگم کو بلانا ہے، انہیں کیسے بلایا جائے؟ عمران خان نے سلمان صفدر کو اپنے ساتھ بٹھایا اور فہرست میں بشرا بیگم اور ان کی 2 ملازماؤں کے نام شامل کرواتے ہوئے کہا کہ ان کو بلوا لیں۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، اور اب آگے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔